أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلسلہ درس باوجود منقطع ہو گیا تھا۔ ہم گزشتہ درس سے جو کہ آج سے تقریباً کوئی 20 دن پہلے ہوا تھا، اس درس سے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ پچھلا حصہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اگلا نیا سبق ہوگا۔ ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حدیث میں ارشاد ہے ثم حبب الیہ الخلاء، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تخلیہ پسندیدہ رہنے لگا۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل عیال سے ہٹ کر باہر تشریف لے جاتے، غار حرا میں تشریف رکھتے اور وہاں بیٹھ کر آپ تلاوت تو چونکہ اس زمانے میں نہیں تھی، تو جو بھی طرز زمانے کی عبادت کا تھا وہ اختیار فرماتے۔ نماز بھی نہیں آئی تھی تو کیا طرز عمل تھا اس پر ہم روشنی نہیں ڈال سکتے، لیکن خلوت حق سبحانہ و تعالیٰ سے معرفت کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ اگر اس دور میں بھی کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ خلوت و عزلت میں تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو اگرچہ وہ مبتدی ہے، ابتدائی اس کے سبق چل رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی قائم کرنے کے لیے علیحدگی سے بیٹھتا ہے، تو یہ عین سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تنہائی میں جلوہ افروز ہوئے اور تنہائی ہی میں پہلی ملاقات حضرت جبرائیل امین سے نصیب ہوئی۔ اور جو لوگ منتہی ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے اونچے نام ہیں ان لوگوں کے، جیسے بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین، شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسحاق، شاہ یعقوب، شاہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے اکابرین، یہ حضرات منتہی پر تھے، بڑے اونچے لوگ تھے، یہ اپنے اسباق کی تکمیل پر تھے، تو ان لوگوں کو حق تعالیٰ کے ذکر کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کا دل کامل طور پر حق تعالیٰ کی محبت اور خوف و خشیت سے معمور تھا۔ ہم جیسے لوگ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں تب بھی اپنے دماغی طور پر توازن کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ دماغ ذہن ایک جگہ حاضر نہیں رہتا۔ اس کے لیے خلوت کا اختیار کرنا، تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ نہایت موزوں و مناسب ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد انسان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے اور ایسی خاموشی ہو یا اپنے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال لے جس سے اس کو اپنی تنہائی کا احساس ہو اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں اپنے دل کو پیش کرے کہ میں اس دل کی طہارت کے لیے، دل کی پاکی کے لیے، دل کے تزکیے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں۔ ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب دام برکاتہ گرمی کے دنوں میں جب دن بڑے ہوتے ہیں تو تقریباً کہ 12,000 مرتبہ اللہ اللہ کی تسبیح عصر سے مغرب کے درمیان میں کر لیتے ہیں۔ منتہی ہیں، اونچے آدمی ہیں، ایک مرتبہ یہاں تشریف بھی لائے ہیں الحمدللہ، تو اونچے آدمی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے انسیت قائم کر لیتے ہیں تو ان کی زبان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام گرامی گرا نہیں ہوتا، اور ان کے لیے اپنے اوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں خالی کرنا اور عزلت میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ان کے لیے ایک لذت ہوتی ہے، ایک پکنک ہوتی ہے، ایک مزیدار کام ہوتا ہے۔ جس طرح اس دور میں سوشل میڈیا نے ہمیں اچک لیا ہے، سوشل میڈیا سے ہٹ کر بھی بعض لوگ مطالعے
سے وہ باہر نہیں آتے۔ ان کے لیے کتاب ایسے ہوتی جس طرح کہ ایک جانور کے لیے چراگاہ سے جانور کو ڈنڈے مار وہ نہیں ہٹتا، اسی طرح سے وہ لوگ کتابوں میں گھس جاتے تو باہر نہیں آتے۔ اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے اپنا وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر جب ذکر شروع کریں تو پھر وہ ذکر ہماری ذات پر حاوی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہم پر غالب ہو۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے شدید تر ہیں۔ تو شدید محبت حق تعالیٰ کی ایسے حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پھر ہماری طبیعت پر گرا نہ گزرے کہ یہ میری منشا کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماننا پڑے گا، بلکہ بستر ہم کو فجر کی نماز میں باقاعدہ اچھال دے، اللہ تعالیٰ کا حکم محسوس ہو۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت رحمت فرمائے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھ کر ادا کرو، نماز کو حق تعالیٰ کا حکم سمجھو اور حکم سمجھ کر ادا کرو۔ ایک ہے روٹین، آدمی آیا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنی ہے، جی مجھے وقت تو ہوا ہی ہے لیکن مجھ پر اللہ کا حکم متوجہ ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق کروں۔ یہ شوق ایک عجیب چیز ہے، اور جب یہ شوق بڑھ گیا تو یہ انمول شوق ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان غرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھی لگنے لگتی ہے، سنت طبیعت کو اچھی لگتی ہے۔ میں داڑھی رکھوں گا اس لیے رکھوں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میں پانچے اوپر کروں گا اس لیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میں ٹوپی سر پر رکھوں گا اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میں مسواک کروں گا اس لیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اپنے عمل اپنے کردار سے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا پرتو بنانا چاہتا ہوں، جیسے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں ویسا بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، بس صرف یہ بات سوچ لینی ہے کہ میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں وہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا یہ کمال ہے، تو یہی معیار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جانا یا اپنی امت کو ایسا پیغام دینا جیسے قرآن پاک میں آیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا کے ذکر، اللہ تعالیٰ جن کے لیے ان کا کاروبار اور تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانے نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں اذان ہوئی وہاں کاروبار کو چھوڑنے کا ٹائم ہو گیا، چھوڑ کے آ گئے، جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات آئیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ فارغ ہو جائیں تو آپ پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ وہ کام کیا تھا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں، شوق اختیار کریں۔ پھر نبی علیہ السلام کا غار حرا میں اپنے توشے کے ساتھ جانا، توشہ لے کر جانا یہ توقع کے منافی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا اپنی خلوتگاہ کے بارے میں خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ رکھنا، گھر والوں کو پتہ ہو کہ آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، آپ نہیں آ سکتے تو گھر والے آپ سے ملنے آ جائیں۔ اس وقت میں اس دور میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اپنے لیے کچھ وقت ایسا خاص ہونا چاہیے جس میں میں اور میرا اللہ ہوں، میں اور میرا اللہ ہوں، اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھنٹہ بھر 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا، جن لوگوں کو رات کی عبادت کا مزہ لگ جاتا ہے ان کو آپ لاکھ روک لیں، ان کو نہ سردی روکے گی نہ ان کو گرمی روکے گی،
ان کی تنہائی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کر دے گی اور وہ تنہائی کو اللہ تعالیٰ کے نام کر کے فخر محسوس کریں گے، اور گھر سے باہر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ والے آدمی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر و فاقہ یہ اختیاری تھا۔ آپ علیہ السلام دنیا کما سکتے تھے، لیکن آپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھوکا رہوں تجھے یاد کروں، ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت نہ کھاؤں لیکن تجھے یاد کروں۔ میری ذات تیرے لیے وقت کس کی محبت میں، ایک وقت کھاؤں دو وقت بھوکا رہوں۔ ہم میں تو کوئی ایسا فاقہ اختیار نہیں کر سکتا، اور ایسا واقعہ کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تو نبی علیہ السلام نے منع کر کہ نہیں، میں تو ایسا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں دو وقت نہ کھاؤں۔ ایسی ذات موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، نبی تھے، بھوک لاحق ہوئی، الفاظ زبان سے نکلے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ الفاظ زبان سے نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراخی فرمائی، آپ کی شادی بھی ہوئی، آپ پر سے اس قتل کا خوف بھی دور ہوا کہ فرعون ہمارے پیچھے میں ہوگا، آپ کی روزی کا انتظام بھی ہوا، آپ کی رہائش کا انتظام بھی ہوا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کی طرف تشریف لے کر جانا اور وہاں سے وقتاً فوقتاً اپنے گھر والوں کے لیے ملاقات کے لیے تشریف لانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انقطاع کلی ٹھیک نہیں ہے، کہ مکمل طور پر انسان گھر والوں سے دور ہو جائے۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ترک دنیا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ ایک حدیث میں اور ارشاد ہے لا ضرورت فی الاسلام، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اور پھر ایک جو ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس زمانے میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناتا ہے اور تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہے اور خلوت و عزلت کو اپناتا ہے، وہ اپنے تقوی پختگی چاہتا ہے، تو یہ اس کو اختیار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ کرے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو تنہائی میں رکھ کر، اپنی زبان کو تالو سے چپکا کر، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ 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 کی تسبیح کرنا، اس بات کے سمجھنے کے لیے ہو کہ میرا دل ہر طرح کی غلاظت سے پاک ہو جائے، خواہ وہ دنیا کی محبت ہو، خواہ وہ اپنی اولاد کی محبت ہو جو کہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان میں حائل ہو رہی ہو، رکاوٹ بن رہی ہو کہ میں اولاد کو ترجیح دے دوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پس پش رہ جائے، ایسا نہیں ہونا۔ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے ہوں، مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہو۔ پھر یہ کہ اسی غار حرا میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جی جب ایک آدمی نے کہنا ہے اور آپ نے سننا ہے تو پڑھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہم اس بات تفصیل سے بعد میں کریں گے، لیکن اہم بات یہ کہ خود کو سمجھنا چاہیے کہ جبریل امین کا نبی علیہ السلام کو اپنے سینے مبارک سے ملا کر بھیجنا، ملا کر یہ کیا تھا؟ آپ کی طرف اپنی ملکیت کے فیض کو منتقل کرنا، اسی طرح اپنی روحانیت کے فیض کو بھی منتقل کرنا، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آیات ربانیہ کا تحمل اور برداشت پیدا کرنا، تحمل اور برداشت پیدا کرنا، اور یہ کہ آپ کی ملکیت، آپ کی بشریت پر ملکیت غالب آ جائے،
آپ کے قلب مبارک کے اندر آیات ربانی کا تحمل و برداشت جب پیدا ہو گیا تو پھر قرآن پاک کی سلاست نبی علیہ السلام کے لیے آسان ہو گئی۔ آپ علیہ السلام پر جب بھی پھر آیات آتی آپ کوشش کرتے جلدی جلدی یاد فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، آپ جلدی جلدی زبان نہ ہلائیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی جلدی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمعه وقرآنہ، اس کا پڑھوانا اور اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں گے یہ کام۔ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت کے درمیان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور نبی علیہ السلام کے ذات بابرکت کے درمیان واسطہ حضرت جبریل امین۔ حضرت جبریل امین کی ملاقاتیں کوئی ہلکی ملاقاتیں نہیں تھیں، ایک ملک کی بشر سے ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے تحمل کے لیے ضروری تھا کہ آپس میں مناسبت ہوتی، اور چونکہ یہ مناسبت فوری طور پر ضرورت تھی اس بات کی، کیونکہ آگے ملاقاتیں بہت طویل ہو جانی تھی، بعض اوقات 10 آیات ایک ساتھ آنی تھی، بعض اوقات ایسا بھی ہوا نبی علیہ السلام کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ پر وحی کی کیفیات طاری ہوئی، عائشہ کہتی ہیں کہ قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے۔ تحمل آسان نہیں تھا، یہ برداشت آسان نہیں تھا، اسی لیے حضرات عارفین جو ہیں وہ اس تواتر کے ساتھ اس فیض پہنچانے کو، جیسا کہ جبریل امین نے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو اپنے آپ سے ملا کے بھیجا، اس تواتر کے ساتھ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو اور دلائل بھی قائم کروں گا، لیکن سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سینہ مبارک سے ملایا، ابن عباس کو اپنے سینے سے ملایا، اور سینے سے ملانے کے بعد ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اور جب یہ دعا ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کے اندر میں دعا رائی ہوئی، دعا چل پڑی، اور اس دعا کے اثرات نبی علیہ السلام کے دینے کے بعد کئی مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر ظاہر ہوئے، اور اس وقت میں اس دور میں آج 1444 سال کے بعد بھی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنی شہرت رکھتی ہے، اور جب آپ علیہ السلام نے حضرت ابن عباس کو بھیجا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا، تو یہ بچے تھے، اور کبار صحابہ کرام بھی تفسیر کے معاملے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، کبار صحابہ کرام، بڑے علماء، بڑے اکابر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا نوازا، ان کا مکمل نام عبداللہ ابن عباس ہے، اور یہ 4 عبداللہ ہوئے ہیں، ان کو عبادلہ اربعہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، یہ 4 عبداللہ ہیں۔ ان 4 عبداللہ کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، اسلام ان 4 حضرات کو عبادلہ کے نام سے جانتی ہے، اور عبداللہ ابن زبیر یہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور اسماء بنت ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ابن زبیر کی، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے نانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ان کے قریب قریب کے رشتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس کے بیٹے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس ہوئے، اور ہمارے ہاں کزنوں میں حسد ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، آپ نے اپنے کزن حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، تربیت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی،
لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس روایات بہت زیادہ ہیں، 5000 سے زائد احادیث کے راوی، 5700 یا 5500 اس طرح کی احادیث ان سے بنی اور صحیح احادیث، ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا۔ لوگ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجنون کہتے تھے، تو جنون ہو گیا، کہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، بہت اونچے صحابی ہیں۔ لوگ آ کر ان کے اپنے پیروں میں ان کی گردن کو دباتے تھے کہ ان کو جنون ہو گیا تاکہ ہوش میں آ جائیں۔ اور یہ ابو ہریرہ حدیث کے سچے طالب تھے، نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں اکثر و بیشتر بیٹھا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چادر بچھاؤ۔ اور چادر بچھائی۔ آپ علیہ السلام نے ایسے میں دوسرا کام نہیں کرتا، آپ نے یوں کر کے جیسے 2 لب بھرے اور بھر کے اس میں ڈالے اور اس کو ارشاد فرمایا، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اور نے اپنے سینے سے لگائی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث نہیں بولا، پھر کبھی کوئی حدیث نہیں بولا۔ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ للہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ ملک کا عمل بتلایا کہ آپ یہ عمل کریں جمعرات کے دن 4 رکعتوں میں یہ عمل پڑھیں، یہ صورتیں پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس کے بعد فلاں فلاں طریقے سے آپ دعا کریں۔ وہ دعا فضائل اعمال کے اندر مقبول ہے، دعا کریں 3 جمعرات تک یہ عمل کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے یہ عمل کر لیا اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بولا، حفظ و اتقان اتنا مضبوط ہوا۔ ہمارے حضرت مولانا ادریس کامدھیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے 2 لب بھر کر چادر میں ڈالا، یہ کیا تھا؟ گویا کہ تو ایسے ظاہری آنکھ میں تو کچھ نظر نہیں آیا، کیا تھا؟ اور انہوں نے ایک تصریح فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ فتح الباری نے جو لکھا اس کے اوپر کچھ نہیں، اس بات کے اوپر کچھ نہیں لکھا، صرف واقعہ لکھا ہے۔ فتح الباری کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں جو کچھ لکھا انہوں نے صرف یہ واقعہ لکھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 لب بھر کے ابو ہریرہ کے چادر میں ڈالے۔ میں اس پر ایک بات نہیں کہتا ہوں، وہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عالم حفظ الاتقان سے حفظ کے لب بھر کر اس چادر میں ڈالے، حفظ الاتقان کے عالم سے لب بھر کر اس چادر میں ڈالے، اور اس چادر کو جب ابو ہریرہ نے اپنے سینے پر لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قلب کو حفظ الاتقان کے لیے کھول دیا۔ اتقان کہتے ہیں محفوظ کرنے کو، حفاظت کرنا۔ اور پھر کیا ہوا کہ عالم نے دیکھا، آج تک لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے خوشچی ہیں، آج تک لوگ ان سے روایات کو لیتے ہیں۔